بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی فی القرآن الحکیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، کہ اللہ رب العزت نے صحابہ رضی اللہ اجمعین کے اوصاف خود قرآن پاک میں فرما ہی دیے، اور پھر قربان جائیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہ ان کے صحابہ رضی اللہ اجمعین نے اپنا سب کچھ لگا کر اللہ کے دین کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا میں عام کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرما رہے کہ دنیا میں ہر ایک کا احسان کا بدلہ میں چکا سکتا ہوں، پر ابو بکر کا احسان کا بدلہ تو اللہ ہی دیں گے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ دیا، اتنا کسی کے مال نے مجھے فائدہ نہیں دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضرت میں ساتھی حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہم، یہ سب کے سب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے، ہدایت پاؤ گے۔ اور اب قربان جائیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر کہ اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دیا، تن من دھن سب کچھ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرمانے لگے کہ آج تو میں ابو بکر سے سب کر لے جاؤں گا۔ جب آواز لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کو جمع کریں، جب جمع کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مال لے کر آئے، آدھا نصف گھر چھوڑ کر آئے اور نصف لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر، گھر کیا چھوڑ کر آئے، کتنا لے کر آئے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آدھا نصف گھر چھوڑ آیا اور نصف لے کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا، کہ سب کچھ لگا دیا اللہ کے راستے میں۔ پھر اللہ کے سلام آئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر، اور پھر وہ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود کہ اللہ کے نبی نے خود ہی فرما دیا ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، 10 کے 10 صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ اور پھر صحابہ کی کیفیت کیا ہے اور اندر سے خشیت کتنی، اللہ سے ڈر کتنا، کہ خود ہی فرما رہے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، کاش میں کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک جانور کو چرتا ہوئے دیکھا اور کہا کہ تو کتنا خوش نصیب ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے کے نیچے بیٹھتا ہے، تجھ سے حساب نہ ہوگا۔ ابو بکر سے پوچھا جائے گا، ابو بکر سے حساب ہوگا کہ جن کے پاس اللہ کے سلام آئے ہیں اور ان کی کیفیت کیا ہے اور اللہ سے ڈر کتنا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارے پلے بھی کچھ نہیں ہے، اور صحابہ رضی اللہ اجمعین اور ابوبکر رضی اللہ عنہ جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، پکارا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر، تو ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے کہ جن کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ میرے دوستو، ان کی کیفیت اور ان کی ایمانی کیفیت، خشیت کتنی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے معاف نہیں کیا تو میرا کیا ہوگا، مجھ سے حساب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے عمر، تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تیرا کیا ہوگا۔ تو میرے دوستو، وہ لوگ دین کے لیے سب کچھ لگا کے چلے گئے، ان کے مستورات، ان کے گھر والے، ان کے بچے، ہر ایک اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگا کے چلے۔ اب میرے اور آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ ان کی صفات اپنے اندر ہم منتقل کریں، اور یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اپنا جان، مال، وقت اللہ کے راستے میں لگائیں گے۔ جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں، جو اللہ کے دین کے لیے پوری دنیا میں پھرے، اور قبریں اس بات کی شاہد ہیں کہ پوری دنیا میں جو صحابہ کی قبریں بنی ہیں وہ اس بات کی شاہد ہیں کہ ان لوگوں نے دین کو پوری دنیا میں عام کیا اور ذریعہ بنے ہم تک دین پہنچانے کا۔ میرے دوستو، اب ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم بھی اپنے جان، مال، وقت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں اور اللہ کے دین کو پوری دنیا میں عام کرنے کا ذریعہ بنیں۔
اور میرے دوستو یہ بات حجت ہو جائے گی ہمارے اوپر اگر ہم دین کا کام نہ کریں. اتنی آسائشوں اتنی آسانیوں کے باوجود بھی ان لوگوں نے پتے چبائے, ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں, تپتی دھوپ کے اندر, گرمی کے اندر, سخت سردی کے اندر ان لوگوں نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے انتھک محنت کی ہے. اور میں اور آپ اتنی آسائشوں کے باوجود بھی اگر اللہ کے دین کا کام نہ کر سکے تو میرے دوستو بہت بڑی ہلاکت ہو جائے گی. اس لیے میرے دوستو ہم کوشش کریں, جتنی غفلت ہو گئی ہم اللہ سے توبہ کریں اور آج کے بعد اللہ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں اور صحابہ رضی اللہ اجمعین کی عظمت اپنے دلوں میں لے کر آئیں اور ان کی محبت ہر بچے کے اندر نظر آئیں. صحابہ والی صفات ہمارے اندر نظر آ جائیں. ہماری عورتوں میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ صفات آ جائے, ہمارے مردوں کے اندر صحابہ والی صفات آ جائے, ہمارے بچوں کے اندر صحابہ جیسے بچوں کی صفات آ جائیں, تو یہ ساری کی ساری چیزیں ملیں گی اللہ کے راستے میں نکل کر, کیونکہ جو بھی کچھ بھی چیز ملا کرتی ہے وہ ماحول سے ملتی ہے اور ماحول اللہ کا گھر اللہ کے راستے میں نکل کے ملتا ہے. تو کوشش کریں میں اور آپ اللہ کے راستے میں نکلیں. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے. جزاک اللہ.